حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی سے منسلک تھے، دراہم و اشرفیاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نجار لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلہ بانی سے منسلک تھے۔ حضرت ہود اور صالح علیہ السلام تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی، کپڑے سینے کے کام سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زریں بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو عظیم سلطنت کے مالک تھے، وہ زنبیلیں بنایا کرتے تھے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ ان پیشوں سے منسلک افراد کو معاشرے میں، سوسائٹی میں کسی بھی اعتبار سے کم درجہ نہ دیا جائے۔ یہ پیشے ہیں، یہ ہنر ہیں، یہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے کئی کام ہیں۔ یہ قومیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ کسی قومیت کا کوئی تعلق نہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں 1965 میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ یہ ان پیشوں سے منسلک لوگ اپنے شناختی کارڈ میں اپنی اپنی قومیت کا ذکر کریں، جس کا تعلق جس قوم سے ہے وہ اس کا اظہار کرے، اس کو واضح کرے اور اسی کا ذکر کرے۔ لہٰذا آنے والے الیکشن میں قومیت کی بنیاد پر الیکشن لڑنے والا سیاستدان قطعاً وہ سیاستدان نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں سیاستدان وہ ہے جو ہمارے جملہ معاملات کا حل پیش کرے۔ اس کا نظریہ کیا ہے، وہ ہماری ان مشکلات کو کیسے دور کر سکتا ہے، جو چیلنجز ہیں وہ ان سے کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہے، غریبوں کی غربت کو دور کرنے کا فارمولہ اس کے پاس کیا ہے، بے روزگاری کو مٹانے کا اس کے پاس تجربہ کتنا ہے، وہ کیا ویژن رکھتا ہے، اور وہ ہمارے مسائل سے واقف کتنا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کتنا ہے۔ اس بنیاد پر جو سیاستدان آئے اس کو ویلکم کیجئے، وگرنہ قبیلوں کی، قومیتوں کی، علاقائی سیاست کرنے والے کسی ایک ایشو کو لے کر اپنا ہونے کا احساس دلا کر ہمارے ووٹ کو اپنی طرف کھینچنے والے کو کبھی اپنا نمائندہ مت سمجھیے۔